بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 3 درم پر بھی چور کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع، مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود۔ باب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کا، 3591ویں حدیث کتاب میں ہے اور دوسری باب میں ہے۔ الفاظ یہ ہیں: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید سارق فی مجن ثمنہ 3 دراہم متفق علیہ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس کا تفصیلی حوالہ کچھ اس طرح ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحدود 13واں باب ہے کہ چوری کرنے والا مرد یا عورت قرآن کی آیت کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دو، 6798ویں حدیث ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث آپ کو مزید 3 مقامات پر ملے گی، 97، 96 اور 95۔ صحیح مسلم میں 4406 ہے، سنن ترمذی میں 1446 ہے، سنن ابی داؤد میں 2 جگہ ہے، 4385 اور 86، جبکہ سنن نسائی میں یہ حدیث آپ کو 5 مقامات پر ملے گی، اور وہ ہے 4911، 12، 13، 14 اور 15۔ سنن ابن ماجہ میں 2584 ہے اور موطا امام مالک میں 528ویں حدیث ہے۔ سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے یہ روایت۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ ایک ڈھال کی وجہ سے کاٹ دیا تھا، اور اس ڈھال کی قیمت 3 درم تھی۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دور میں 1 دینار 12 درم کے برابر تھا۔ سنن کبری بہقی میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ ربع دینار یعنی ان دنوں 3 درم کے مساوی ہوتا تھا، اور دینار جیسے میں نے عرض کیا کہ 12 درم کے برابر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی والوں پر دیت کی مقدار 12,000 درم اور سونے والوں پر 1000 دینار مقرر فرمائی تھی۔ اب درم چاندی کا ڈلا ہوا ایک سکہ ہے جسے عرب لین دین کے معاملے میں استعمال کرتے تھے۔ اس کی جمع دراہم ہے، اور 1 درم 3 ماشے اور تقریباً 51 رتی کے برابر ہوتا تھا۔ ہمارے برصغیر میں 200 درم تقریباً 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں۔ چنانچہ جب ہم 52.5 تولے کو 200 درم پر تقسیم کرتے ہیں تو 1 درم کا وزن 3 ماشے اور 51 رتی کے برابر ہوتا ہے۔ اشعری نظام کے مطابق یہ 3 گرام سے کچھ زیادہ ہے، اور چوری کا نصاب 3 درم ہے۔ تو اب چونکہ چاندی اور سونے کی قیمت میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے، لہذا چوری کا نصاب سونے کے اعتبار سے کریں گے، لیکن زکوٰۃ کے وقت چاندی کے نصاب کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اب اس بارے میں مختلف آراء بھی ہیں اہل علم کی کہ کم از کم کتنی مالیت ہو تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ تو بالکل واضح ہے۔ مزید اس سلسلے میں جب ہم آگے جا کر احادیث مبارکہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت آ جائے گی۔ آج کا سبق میں یہیں پہ روک رہا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔